ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ گیا، پاس اس کے دف تھی، تو کہنے لگا رب کی مرضی ہے، اور کوئی گزارے کا طریقہ نہیں تھا، بس یہ دف ہے اور یہ کف ہے اپنا ہاتھ، تو دف اور کف سے میں گزارا کرتا ہوں، بس مجبور ہوں، مجھے اجازت دے دو رب کے نبی کہ میں اس کو بجاتا رہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ رب نے تجھے مجبور نہیں کیا کہ تو دف اور کف پر گزارا کرے، فرمایا رب نے تیرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول لے تھے، تو اپنی مرضی سے حرام چن بیٹھا ہے، تو اس میں رب کے ذمے تو کیوں لگاتا؟ تفسیر بیضاوی میں بھی حدیث موجود ہے، متعدد حدیث کی کتابوں میں۔ تو یہ سارے شعبے کے لوگ انہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی گزارنی ہے تو یہی انہوں نے آگ جلا کے گزارنی ہے، آگ پھیلا کے گزارنی ہے، اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آج اگر ان کے خلاف کوئی آواز ہو تو فوراً کوڈ آف کنڈکٹ ہے، فوراً پیمرا ہے، فوراً اس کے حکم نامے ہیں، اور یہاں تک یعنی دوغلا پن اور منافقت ہے۔ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی صحافت، آزادی اظہار، نعرہ اس کا ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے، نبیوں کے خلاف بولے، توہین رسالت کرے، تو پھر اس کو آزادی ہے، جو چاہے کرے۔ اور اگر کوئی ایسے گستاخوں کو لگام ڈالے، اگر کوئی ایسے گستاخوں کا پردہ چاک کرے، اگر کوئی قرآن اور اسلام سے ٹکرانے والوں کے بارے میں آواز بلند کرے، تو پھر اس کا پروگرام بند ہے، اس کا چینل بند ہے، اس پر پابندیاں ہیں۔ اگر وہ آزادی اظہار ہے تو یہ آزادی اظہار کیوں نہیں؟ اگر آگ لگانے والوں کو آزادی ہے تو پھر بجھانے والوں کو آزادی کیوں نہیں؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ تو پتہ چلا تم منافقت کرتے ہو، کیونکہ اگر آزادی کے معنی کو تم صحیح لیتے ہو تو پھر یہ بھی تو آزادی ہے، اور اگر قرآن و سنت کا پیغام دیکھو تو پھر قرآن نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے کہ شاعر کے خلاف کوئی نہ بولے، ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی آواز نہ نکالے، میلی سوچ بھی نہ رکھے۔ جہاں پابندی لگانے کی ضرورت ہے وہاں پابندی لگاتے نہیں، اور جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پابندیاں لگا رہے ہو۔